السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کئی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے 2-3 روز سے نیٹ کی سہولت بھی بند تھی اور کچھ مشغولیات کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ ادھر کئی سوالات بھی آئے ہوئے تھے۔ اب اگر میں سب سوالوں کا الگ الگ ویڈیو بناؤں تو سائل کو جواب پہنچنے میں تاخیر ہوگی، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایک ہی ویڈیو بنا کر جو بھی سوالات ہیں سب کے جوابات ایک ہی ویڈیو میں دے دوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے سوالات ہیں، کیا کیا ہیں۔ پچھم بنگال سے محمد رضوان نے سوال کیا ہے کہ کیا محرم میں کتنا روزہ رکھا جاتا ہے؟ 10 یا صرف 2؟ 10 دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے جس مہینے میں رکھنا، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس مہینے میں جتنا بھی چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھنا ہے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہے، خالف الیہود والنصارہ، تو اس لیے مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، 9 10 یا 10 اور 11 2 روزہ رکھ لیں۔ باقی اس مہینے میں آپ جتنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 10 روزہ ہی رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ 10 دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں 1 سے لے کے 10 تاریخ تک تو رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے، سلطانہ پروین نام ہے، کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں الگ الگ ماں باپ سے ہیں، دونوں نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ جانور کا دودھ پینے سے یہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے انسان یعنی عورت کا دودھ پینا ضروری ہے۔ تیسرا سوال جناب حافظ قمر الہدیٰ صاحب مدھوبنی بہار سے کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ پہلی اور دوسری رکعت نماز چھوٹ گئی، جہری رکعت چھوٹ گئی، تو جس میں سورت ملا کر پڑھتے ہیں، تو مقتدی سورہ کون سی رکعت میں ملا کر پڑھیں گے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ آپ کی 2 رکعت امام کے ساتھ چھوٹ گئی 4 رکعت والی نماز میں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی 2 رکعت ہی بچی۔ تو اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد میں جو آپ 2 رکعت پڑھیں گے اسی میں آپ کو سورت ملانا ہے۔ بعد میں جو آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں پہلی 2 رکعت ہے، اور امام صاحب کے ساتھ جو آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے وہ آپ کے حق میں دوسری 2 رکعت ہے۔ تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جو بچی ہوئی 2 رکعت ہے اس کے اندر آپ سورت ملائیں گے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے حافظ عرفان صاحب مہاراشٹر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ، میں بھی امید کرتا ہوں آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ مسئلہ 2 نمبر کی رقم کو مسجد کی طہارت خانہ اور وضو خانہ میں صرف کرنا کیسا ہے شریعت کے حکم میں؟ دیکھیے، اگر رقم 2 نمبر کا ہو یعنی ناجائز ہو، تو ناجائز رقم مسجد کے لیے لینا اور مسجد میں اس کو استعمال کرنا، خواہ تعمیر میں استعمال کرے، مسجد کی تعمیر میں استعمال کرے، مسجد کی وضو خانہ یا غسل خانے کی تعمیر میں استعمال کرے، یا امام کی تنخواہ میں اس کو استعمال کرے، کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔
یعنی ناجائز رقم مسجد کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ غیر مسلم کا پیسہ مسجد کے بیت الخلاء میں لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر غیر مسلم اگر ثواب کی امید سے، یعنی اچھی نیت سے وہ دے رہا ہو، ان کے گمان کے مطابق جو ثواب ہے وہ ثواب کی نیت سے اور اچھی نیت سے وہ دے رہا ہو، اور بعد میں کسی چیز کا اندیشہ نہ ہو، بعد میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو کہ بعد میں یہ مطالبہ کر سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مسجد میں میرا پیسہ لگا ہوا ہے، یعنی اس طرح کا کوئی خوف نہ ہو اور وہ دے رہا ہے، تو غیر مسلم کا پیسہ مسجد کے لیے لینا جائز ہے، اور اس پیسے کو مسجد کے کسی بھی کام میں لگانا جائز ہے۔